السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، بس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن کا نام و نشان ختم ہو جانے والا ہے۔ اللہ تعالی نے اس سورہ کوثر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اس سورہ کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ چونکہ سورہ کے اندر کوثر لفظ کا استعمال ہوا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام کوثر رکھ دیا گیا ہے۔ کوثر کا پورا مفہوم ہماری زبان تو درکنار، شاید دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس میں محض کثرت کا ہی نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراط اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو، اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ کیونکہ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ جب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ کر بے یار و مددگار رہ گئے، تجارتیں برباد ہو گئی، اولاد نیرینہ تھی جس سے آگے ان کا نام چل سکتا تھا، وہ بھی وفات پا گئی۔ بات ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنے چنے آدمی کو چھوڑ کر مکہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس کو سننا تک گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکامی و نامرادی سے دوچار رہیں، اور جب وفات پا جائیں تو دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہو۔ اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بیوقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے، اور نبوت سے پہلے جو تمہیں نعمتیں حاصل تھیں وہ بھی تم سے چھین گئی ہیں، لیکن حقیقت میں ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ اس میں اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں بھی شامل ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی۔ اس میں نبوت اور قرآن اور علم و حکمت کی وہ نظیم اور عظیم نعمتیں بھی شامل ہیں جو آپ کو عطا کی گئی۔ اس میں توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہے جس کے سیدھے سادھے عام فہم عقل و فطرت کے مطابق اور جامع و ہماگیر اصول تمام عالم میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے ہی چلے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس میں رفع ذکر کی نعمت بھی شامل ہے جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی 1400 برس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ اور اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ کی دعوت سے بالآخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے
دین حق کی علم بردار تھی، جس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ اور بلند پایا انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کے سب قوموں سے بڑھ کر خیر اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب دیکھ لیا، اور آپ کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کے بعد اور محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے آپ کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا کی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس کا سارا سرمایہ افتخار حضور ہی سے اس کا انتساب ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے دیکھ لی کہ وہ کس فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ کوثر سے مراد دو مزید ایسی عظیم نعمتیں ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے۔ ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا، اس لیے حضور نے ہمیں ان کی خبر دی اور بتایا کہ کوثر سے مراد وہ بھی ہیں، ایک حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان محشر میں آپ کو ملے گا، دوسرے نہر کوثر جو جنت میں آپ کو عطا فرمائی جائے گی۔ ان دونوں کے متعلق بہت ساری روایتیں نقل کی گئی ہیں جن کی صحت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ دو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک اپنے الگ پہچان ہوگی جس کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے جائیں گے اور پہچانے جائیں گے۔ فصل لربک وانحر، اس آیت کریمہ کی مختلف تفسیریں مختلف بزرگوں سے منقول ہے۔ بعض حضرات نے اس سے نماز پنج وقتہ مراد لی ہے، بعض نے اس سے بقرعید کی نماز مراد لی ہے، اور بعض کہتے ہیں بجائے خود نماز مراد ہے۔ اسی طریقے سے وانحر کے اندر بھی علماء نے بہت ساری چیزیں مراد لی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد بقرعید کی نماز ہے اور اس کے بعد قربانی کرنا مراد ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کہا فصل لربک وانحر، کہ نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ یہ حکم اس ماحول میں دیا گیا تھا کہ جب مشرکین قریش ہی نہیں تمام عرب کے مشرکین اور دنیا بھر کے مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کی آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے، پس حکم کا منشا یہ ہے کہ مشرکین کے برعکس تم اپنے اسی رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہاری نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور قربانی بھی اسی کے لیے ہو، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے اطاعت کرنے والا ہوں۔ یہی مطلب ابن عباس اور اس طریقے سے مجاہد، اکرمہ، حسن بصری اور حضرت قتادہ اور دیگر بہت سارے مفسرین نے لیا ہے جو صحیح ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بقرعید کی نماز ادا کی اور قربانی کا طریقہ جاری کیا تو اس بنا پر کہ آیت
ان صلاتی و نسکی اور آیت فصلی لربک وانحر میں نماز کو مقدم اور قربانی کو مؤخر کیا گیا ہے اور مؤخر رکھا گیا ہے۔ آپ نے خود بھی یہ عمل اختیار فرمایا اور اسی کا حکم مسلمانوں کو دیا کہ اس روز پہلے نماز پڑھے اور پھر قربانی کرے۔ چنانچہ آج ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، اس لفظ میں لفظ شانیہ کا معنی بغض اور ایسی عداوت کے ہے جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے مسلمانوں کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف بھی نہ کرو۔ بس شانیہ کا سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ آپ کو عیب لگاتا ہو، آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، آپ کی توہین کرتا ہو اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔ اس آیت کریمہ میں لفظ الابتر استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان شانئک هو الابتر، کہ وہ آپ کو ابتر کہتا ہے، لیکن در حقیقت ابتر حضور نہیں ہے بلکہ وہ خود ہے۔ یہ لفظ ابتر بدر سے مشتق ہے جس کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں، مگر محاورے میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے اسے بھی بطیرہ کہا گیا ہے، یعنی اکیلی رکعت۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فهو ابتر، ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے یا اس کا اچھا انجام نہیں ہے۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ ذرائع اور وسائل سے محروم ہو جانے والا شخص بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں وہ بھی ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے، برادری اور اعوان و انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا وہ بھی ابتر ہے۔ اس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہ رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جاتا۔ قریب قریب ان سب معنوں میں کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا بلکہ در حقیقت یہ قرآن کریم کی بڑی اہم پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی تھی جو ہر بار صحیح ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ابتر سمجھ رہے تھے اور کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے ملک عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے اعوان و انصار موجود تھے۔ تجارت کے اجارہ دار اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے، لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب 5 ہجری کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینہ پر چڑھ آئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی۔ یا 3 ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ 8 ہجری میں جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا
اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب حضور کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے، اور آپ کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص ابن وائل یا عقبہ ابن مغیط وغیرہ یہ اسلام کی دشمن کے اولاد میں سے ہیں، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس حضور کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتساب کو باعث عزت و شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے تو کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی زبیری ہے، کوئی انصاری ہے، مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی ابو لہبی نہیں پایا جاتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابتر تھے اور ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت رہیں گے۔